ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ظاہر ہے اس پہ بات چیت تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی، پاکستان اور سعودی عرب کا تعاون بھی بڑے عرصے سے جاری ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ ایسے وقت میں جہاں ایک ہفتہ قبل اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا اور اس کے بعد خلیجی ممالک، عرب ممالک میں شدید تشویش پائی گئی، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے ڈسٹینس تو کیا لیکن ان کی کریڈیبلٹی پہ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھے اس حملے کے بعد. ٹائمنگ کیا دیکھتی ہیں آپ اس کی؟ ٹائمنگ تو کرٹیکل ہے، باوجود اس کے کہ سعودی عرب نے کہا کہ یہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، نیچرل پروگریشن آف تھنگز ہے، لیکن جتنے بھی مبصرین ہیں ان کا خیال ہے کہ جو دوحہ کا واقعہ تھا اور اس سے پہلے جو 6 کیپٹلز پہ اٹیک ہوا اسرائیل کا، اور جو اسرائیل آپ کو اس وقت انریسٹرینیبل نظر آتا ہے، جس وقت دوحہ پہ بھی اٹیک ہو رہا تھا اس وقت بھی غزہ پہ اٹیک تھا، اور وہ بغیر کسی ابہام کے کہتے ہیں کہ ہم غزہ کو ایک ریل سٹیٹ انٹیٹی کو طور پہ دیکھتے ہیں اور اسے اس طور ڈیولپ کریں گے. یعنی جو پیلسٹینین سٹیٹ ہے اس کے بارے میں جو دیگر ممالک بات کر رہے ہیں، اسرائیل کے ذہن میں وہ ہرگز نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل وہ جو نقشوں میں بات تھی، جو نقشے دکھائے جاتے تھے، اس نقشوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کارنیل یونیورسٹی کا ایک نقشہ بہت مشہور ہے جس میں سعودی عرب بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے ذہن میں وہ نقشہ ہے جس کی شروعات 7 اکتوبر کا بہانہ کر کر غزہ اور ویسٹ بینک میں شروع ہوئی ہے، اور اب گلف سٹیٹس اور عرب ورلڈز دونوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں اپنا سیکیورٹی کانسٹرکٹ ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جو صرف امریکہ پہ انحصار تھا وہاں شاید تھوڑی سی سکیپٹسزم ہے. اچھا، جو اس میں پاکستان کا سینٹر سٹیج پہ آنا ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں مئی کی جنگ نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے؟ کیونکہ جو پاکستان کی گلوبل کریڈیبلٹی ہے اس میں جو اضافہ ہوا، وہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بہت گرم جوشی آئی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی. تو پاکستان ایک سینٹر سٹیج پہ آیا ہے. بھارت کے اندر مودی صاحب کو اس قدر تنقید کا سامنا ہے اپنی فارن پالیسی میں ناکامی پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے خطے میں جو واشنگٹن پوسٹ اور دیگر جریدے لکھ رہے تھے کہ امریکہ بھی پاکستان کو ایک سٹیبلائزر کے طور پر دیکھ رہا ہے، اسی کی توثیق ہے یہ معاہدہ بھی؟ تنزیلہ، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس ڈیولپمنٹ کو جو چیزوں پہ گہری نظر رکھتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مئی کی جنگ تھی پاکستان انڈیا کے بیچ میں، اس نے ساؤتھ ایشیا کا تو پاور ڈائنمکس تبدیل کیے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گلوبل اثرات بھی ہیں. اور میں اگر آپ ہی کی بات کو آگے لے کے بڑھوں تو آپ دیکھیے نا کہ پاکستان تو نیوکلیر پاور بہت عرصے سے تھا، لیکن پاکستان کی جو ایئر وارفیئر کی ایکسپرٹیز اسٹیبلش ہوئی اور اس کے جوڑ دیجئے چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو یہ جو ایک نیا کانسٹرکٹ دنیا کو نظر آیا، اس سے ویسٹرن کیپٹلز میں سوچ ابھری ہے بشمول امریکہ کے، اور ظاہر ہے کہ گلف سٹیٹس میں بھی، اور انہوں نے تو فوراً اس کے حوالے سے سمجھے سٹیپ بھی لے لیا. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ایک تو ہم ہمیشہ سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے تھے، سولیڈیرٹی بھی تھی، بھائی چارہ بھی تھا، اسلامک ڈائمنشن بھی تھی، لیکن اس وقت ہم انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہمارا رشتہ ان کے ساتھ. اور کیونکہ میوچل کہا گیا ہے، یعنی اگر پاکستان کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اس سے ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا میں ایک کھلبلی اٹھی ہے، جہاں یہ بات اب ڈھکے چھپے کہی جا رہی ہے کہ کوئی انٹیلیجنس فریم ورک تھا جہاں انڈیا ایک کردار ادا کر رہا تھا اسرائیل کے لیے، جو دوحہ میں تو یقیناً تھا، اور شاید سعودی عرب میں بھی اس کے شواہد ملے. اور ایران سعودی عرب سے آیا ہے، دیکھیں نا ایران اسرائیل تنازع ایران میں تو بالکل واضح ہے، ایران میں تو بالکل واضح ہے. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو ان کا افغانستان میں بیس ہے اس کی واپسی کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ بیس ہمیں افغانستان، یعنی کہ وہ افغانستان میں اپنا فٹ ہولڈ دوبارہ چاہتا ہے. اس پورے سینیریو میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی، اس حد تک
کہ پاکستان کا یہ جو پیکٹ ہوا ہے اس کو ایسٹرن نیٹو کہا جا رہا ہے, پاکستان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا نام دیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو سٹیچر ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. پاکستان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں پاکستان از ان اے گڈ اسپیس. اب اہم سوال ہیں بہت سارے یہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس گڈ اسپیس کو کس طور استعمال کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس میں امریکہ کی اسپیس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی مطلب ناٹ امریکہ نے براہ راست لیکن نیتن یاہو نے امریکہ کی ساکھ کو اور صدر ٹرمپ کے جو عزائم تھے یا ان کے اتحادیوں کو ایک نقصان پہنچایا ہے یہ حملے کر کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیٹ بیک ہے؟ جی میرا خیال ہے یقیناً ایک سیٹ بیک ہے, بلکہ میں تو اس کو ایک ٹرائنگولر ریلیشن شپ کہتی ہوں جس میں امریکہ اسرائیل کو ہوسٹیج ہے اور عرب ورلڈز یا گلف سٹیٹس جو تھیں وہ امریکہ کو ہوسٹیج تھیں. اب جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ گلف سٹیٹس جو ہیں وہ اپنی امریکن ڈیپینڈنس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتی ہیں. جی سوللی صرف امریکہ, دیکھیے نا وہ اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس کرتی تھیں امریکہ کو ان کو بیسز دے کر. امریکہ کا سب سے بڑا بیس جو تھا وہ قطر میں تھا, اور انٹرسٹنگلی اس بیس پر ایران نے بھی حملہ کیا اور ایران کے دشمن اسرائیل نے بھی حملہ کیا. تو تین چیزیں کی ہیں سعودی عرب نے بالکل واضح. انہوں نے ایران سے بھی تعلقات بہتر کیے ہیں, رپروچما ہوا ہے جس کے لیے چین ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ سیکیورٹی پیکٹ کیا ہے. اور تیسری چیز جس کے بارے میں کم بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہیں. دیکھیے بہت واضح بات ہے کہ جو حماس ہے وہ سعودی عرب اور دوحہ کو بھی نہیں پسند ہے. ہاں وہ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے. ہاں لیکن یہ بھی بتائیے کہ کیا اس کو اب یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اگریمنٹ مائنس حماس ول ورک. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے جو جارحانہ کارروائیاں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے گا یا اسرائیل جو ہے وہ نہیں رکے گا یا بھارت جو ہے وہ نہیں رکے گا اگر اس میں, اور دوسرا یہ کہ اس میں مزید عرب ممالک کو, خلیجی ممالک کو آپ آتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ ایک لارجر براڈر ایک جو کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے, کچھ اس طرف جائے یہ معاملہ؟ دیکھیے جی بھارت تو کچھ نہیں کر پائے گا ڈائریکٹ فرنٹ پہ, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں. لیکن بھارت نے اپنی شرارت میں شدید ترین اضافہ کیا ہے ویسٹرن بارڈر سے. تو آپ دیکھیے کہ اگست میں ہماری شہادتیں بھی بہت ہوئی ہیں اور افغانستان سے ہم پر حملے بھی بہت ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے اس وقت ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں چائنا اور پاکستان نے مل کے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ ٹیرر آرگنائزیشنز جن کو جگہ دیتا ہے افغان طالبان, وہ پاکستان کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں اور چائنا کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کا فنڈنگ دیکھیں تو وہ انڈیا تک جا کے جڑتی ہے, اس حد تک کہ انڈین آرمی آفیشلز جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں اس ٹیرر ایکٹیویٹی میں. تو وہ تو ایک اور بحث ہے, اور وہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس وقت ہمیں بہت زور شور سے اس کے لیے کام کرنا چاہیے کہ جو ایویڈنس سامنے آ رہی ہے انڈیا فیٹف لسٹ میں ہونا چاہیے. فیٹف کی انویسٹیگیشن انڈیا کی ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے بالخصوص تھرو افغانستان انٹو پاکستان ضرور ہونی چاہیے. جی آج ہم نے اس پہ آپ کو بات ہے جی ٹرمپ پہ بات کر لیجیے, پھر میں کیونکہ افغانستان کا آپ نے ذکر کیا تو میں DJI اسپیئر کے انٹرویو پہ بھی آپ کا کامنٹ دینا چاہ رہی تھی. جی پہلے آپ ٹرمپ پہ بتا دیجیے. ضرور. دیکھیے ٹرمپ جو ہیں ابھی یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے 6ٹھی بار سیز فائر کو بھی ویٹو کیا ہے اور ہیومینیٹیرین ایڈ ان غزہ کو بھی ویٹو کیا ہے 6ٹھی بار. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ زیونسٹ لابی کے خلاف نہیں جا سکتے. سو یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. تو لہٰذا جو گلف سٹیٹس ہیں اور جو عرب سٹیٹس ہیں وہ آلٹرنیٹیوز پہ کام کر رہی ہیں, اور یہ پیکٹ اس آلٹرنیٹیو کی بہت اہم بڑی پہلی کڑی ہے. صحیح. اب آخر میں مجھے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھارت جو حرکتیں کرتا ہے. آج DJI اسپیئر نے ان کا جو انٹرویو آن ایئر ہوا اس میں انہوں نے
बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि भारतीय जो रियासती सरपरस्ती है उसमें अफ़गानिस्तान सरज़मीन पे पाकिस्तान के दुश्मनों को फंड करते हुए और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के तमाम जो तरीक़ेकार हैं वो जारी रखे हुए हैं। क्या तरीका करे पाकिस्तान इसको रोकने का? मतलब हम आवाज़ उठा चुके हैं, शवाहिद दे चुके हैं, जितना सलामत उनके एजेंट्स पकड़ के दुनिया के सामने दिखा चुके हैं, मतलब और क्या करें? देखिए, अभी ये आप सब बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन अब तक जो मोदी हुकूमत बिलखुसूस और इंडिया बिलउमूम फ़ायदा उठाता था अपनी कन्वर्जेंस अमेरिका के साथ, वाशिंगटन के साथ, जहां वो उसको पता था कि उसकी पुष्टपनाही भी होगी और नज़रपोशी भी होगी। तो मोदी टेरर स्पॉन्सरिंग करता है अपने मुल्क में भी, कश्मीर में भी, गुजरात में भी, और पाकिस्तान में भी, और कनाडा में भी, और अमेरिका में भी, और ब्रिटेन में भी। हमारा नैरेटिव पहले उस तौर समझिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, और पाकिस्तान, इंडिया उंगली उठाता था और पाकिस्तान डिफेंसिव पे चला जाता था। अब के जब पहलगाम का अटैक हुआ और एक दफ़ा फिर इंडिया ने वायलेंस फॉर वोट्स की स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए बिहार के इलेक्शंस में फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वो लिटरली इट एक्सप्लोडेड इन देयर फेस, इट बैकफायर्ड। और पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट के साथ, समझिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ और फ्रंट्स पर इसका जवाब दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसके बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम पूरे ज़ोर शोर से, मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ तंजीदा, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से, और ये बात मैं और जगह भी कह रही हूँ, जितनी एविडेंस इस वक्त हमारे पास है इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की, बी इट पर्सनल, बी इट फंडिंग, और जहाँ रियासत लिटरली समझिए टेररिज्म की रियासत उसको स्पॉन्सर करता है, और अगर इसको डिडक्टिव लॉजिक के तौर पे लेके जाया जाए, एट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, कोई वजह नहीं है कि इस वक्त सवाल ना उठे भारत के किरदार पर, और ये कि उसको फैक्ट ऑफ लिस्ट में होना चाहिए। अभी तक वो बॉक्सेस टिक करता है, और अगर एविडेंस मिलती भी थी तो नज़रपोशी होती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी, भारत को भी शाउट आउट करके इसकी सजा दे।